ناظرین السلام علیکم، اور آپ کے سامنے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم نے آپ کو یاد ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں یہ بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم ہوتی ہیں۔ حضرت مریم جب وہاں پر جوان ہوتی ہیں، جو کہ ایک حجرے میں موجود ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ تنہائی میں ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتے کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم اس بات سے اور زیادہ گھبراتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ اس بات کا رنج ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو قبیلے کے افراد ہیں، جو آپ کی قوم کے افراد ہیں، وہ نہ جانے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے اور کس کس طرح کے الزامات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ جس حجرے میں ہوتی ہیں، مسجد اقصیٰ میں، جہاں پر آپ نے عبادات میں اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، وہاں سے آپ رخصت ہو جاتی ہیں اور بیت لحم میں ایک جگہ پر جا کر آپ قیام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے، مگر آپ کے والد، آپ کا باپ کوئی نہیں تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو قوم کا سامنا کرنے کے لیے جناب مریم علیہ السلام کو فکر ہوتی ہے، لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کے بہاف پر، آپ کے بجائے یہ جو آپ کا بچہ ہے یہی آپ کی قوم کو جواب دے گا۔ ایک اور بات جو حضرت مریم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے اور حضرت مریم اکیلی وہاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیے اور کھجور کے تنے کو ہلائیے، تو آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں اس درخت میں سے گریں گی۔ چنانچہ آپ کے کھانے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہر میں سے شیریں اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے اور قوم کے افراد کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے، تو جیسا کہ وہ پریشان تھیں، قوم کے افراد ان پر طعنے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا اور تو نے یہ کیا کام کیا۔ حضرت مریم خاموش ہوتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں بچے کی جانب، یعنی کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے افراد یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیں کیا بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں دوسرا معجزہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گہوارے میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ بچہ، شیر خوار بچہ گفتگو کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود قوم کے کافی افراد ایسے ہوتے ہیں جو طعنہ اور طنز بند نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ بہت ہی سادہ مزاج کے اور نرم طبیعت کے تھے، اور آپ کے کئی معجزات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جن میں سے کافی معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق، جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت الیسع کے جو معجزات ہم نے پڑھے ہیں پچھلے پروگرام میں دیکھیں، کافی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا افراد کو اللہ کے حکم سے بینائی عطا کر دیا کرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی شخص برس کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے اسے تندرستی بھی عطا کر دیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے اور بہت سارے معجزات ہیں، جن میں سے پرندے کو آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ پرندہ جو اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ سارے کام آپ اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، اور یہ سارے معجزے جو آپ کی قوم دیکھتی تھی، اس میں سے چند افراد آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ افراد جو آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ کے حواری کہلاتے ہیں۔ لیکن کافی افراد ایسے تھے اس قوم کے اندر جو آپ پر ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی، آپ نے اپنے رسالت کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو میرے بعد ایک اور پیغمبر آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا۔ وہ پیغمبر احمد ہوں گے، یعنی کہ وہ اشارہ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ وہ پیغمبر ہوں گے، اور وہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو ان کی اطاعت کرنا، اور وہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کی قوم آپ کے مخالف ہوئی۔ یہودیوں کے اس زمانے میں بنی اسرائیل میں جہاں آپ موجود تھے، رومی سلطنت تھی جس میں کہ وہ رومی بادشاہ تھے، اور وہ رومی بادشاہوں کا جو مذہب تھا وہ آپ کے مذہب سے مختلف تھا۔ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے انہوں نے ان رومیوں کو شکایت کی کہ آپ نے فلاں 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 جرم کیے ہیں، یہ جرائم ہیں آپ کے، لہٰذا رومی سلطنت نے اس کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا اور آپ پر مقدمہ چلایا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو صلیب دے دی جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے اس معاملے میں بہت زور لگایا کہ آپ کو صلیب دی جائے۔ آپ کے حواری آپ کو بچانا چاہتے تھے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ یہ ہوا کہ یہودی اپنے طور پر وہ یہ سمجھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید ہمیں گواہی دیتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دی، نہ حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کر سکے، بلکہ وہ تو شبہ میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بالکل بچا لیا، محفوظ رکھا، اور انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس تک اس دنیا میں رہے اور پھر آسمانوں میں اٹھا لیے گئے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔